آدم علیہ السلام سے 2000 برس قبل پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خلق الجن قبل آدم بالفاء عام، جنات کو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا۔ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جنات زمین پر اور فرشتے آسمان پر رہا کرتے تھے، اور یہی آسمان اور زمین کی آبادی تھی۔ ہر آسمان کے الگ فرشتے تھے، اور ہر آسمان والوں کی نماز، تسبیح اور دعا مقرر تھی، اور ہر اوپر کے آسمان والے اپنے نیچے کے آسمان والوں سے زیادہ دعا کرنے والے تھے، زیادہ نماز اور تسبیح کرنے والے تھے۔ بس آسمان کی آباد کنندگان فرشتے اور زمین کے جنات تھے۔ ابو الجنات کی خواہشات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ابو الجنات سموگ کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا تو فرمایا، تم کوئی تمنا کرو۔ اس نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ ہم خود تو دیکھیں، ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور ہم زمین میں چھپ سکیں، ہمارا بوڑھا بھی جوان ہو کر فوت ہوا کرے۔ اس کی یہ خواہش پوری کی گئی، اس لیے وہ خود تو دیکھتے ہیں لیکن دوسروں کو یعنی ہمیں نظر نہیں آتے، اور جب مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی فوت نہیں ہوتا مگر جوان ہو کر، یعنی جیسے بچہ آخری عمر تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح سے ان کا بوڑھا جوان ہو کر مرتا ہے۔ ابلیس کب سے زمین پر رہنے لگا؟ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور زمین کو آباد کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے، حتیٰ کہ عرصہ درگزر گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی، خون ریزی کرنے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا، اس کو انہوں نے مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، اس لشکر کو جن کہا جاتا تھا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو 4000 کا سردار تھا۔ آسمان سے اترے، زمین سے سب اولاد جن کو تباہ کیا، وہاں سے جلا وطن کیا اور سمندر کے جزیروں کی طرف مار بھگایا، اور ابلیس اپنے لشکر سمیت اس زمین پر رہنے لگا۔ ان پر عمل آسان ہو گیا، زمین میں رہائش کو پسند کیا۔ محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت حبیب بن ابی ثابت وغیرہ سے روایت ہے کہ ابلیس شیطان سے اپنے لشکر سمیت زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے 40 سال پہلے آ کر اقامت اختیار کی تھی۔ فرشتوں نے تخلیق آدم علیہ السلام پر کیوں اعتراض کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، قرآن مجید میں آتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں اس کو پسند کرنا چاہتے ہیں جو اس میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جب یہ فرشتے غائب نہیں جانتے تھے بلکہ انہوں نے اولاد آدم کے اعمال کو جنات کے اعمال پر قیاس کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ زمین میں اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد کرے گا، جیسا کہ جنات نے فساد کیا، اور خون بہائیں گے جیسا کہ جنات نے خون بہایا۔ یہ اس لیے انہوں نے اپنے ایک نبی کو قتل کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ جنات میں نبی ہوئے ہیں یا نہیں، اس کی مکمل تفصیلات اسی جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف ایک رسول مبعوث فرمایا جس نے ان کو اللہ کی اطاعت کا حکم فرمایا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دی اور قتل کرنا شروع کر دیا تو اسی وقت فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا آپ زمین میں اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا؟
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات رہا کرتے تھے۔ انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا، خون ریزی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جنہوں نے ان کو مارا اور سمندر کے جزیروں میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یعنی میں زمین میں ایک نائب ضرور بناؤں گا۔ کہنے لگے کہ آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور اس میں خون ریزیاں کریں گے، جیسا کہ جنات نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی پتہ چل سکے کہ ہماری